السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم ایک بہت اہم دلچسپ سوال کا جواب جاننے والے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اس دنیا کے پہلے انسان کون تھے؟ اسلام کے مطابق اس دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، لیکن بہت سے لوگوں کے من میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کب اور کس طرح پیدا کیا؟ کیا انہیں سیدھے انسان کی شکل میں بنایا گیا تھا؟ کیا فرشتوں کو پہلے سے اس کی خبر تھی؟ اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن شریف اور صحیح حدیث کی روشنی میں پوری تفصیل کے ساتھ اس بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا، پہاڑ، سمندر اور باقی مخلوقات کو پیدا کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یہاں خلیفہ سے مراد ہے ایک انسان کی۔ جب فرشتوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سوال اس لیے کیا کیونکہ انہیں پہلے کی کچھ مخلوقات کا تجربہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کو معلوم تھا کہ انسان میں صرف برائی نہیں بلکہ بہت ساری اچھائیاں بھی ہوں گی۔ قرآن شریف میں کئی جگہ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو سوکھی مٹی سے بنایا جو بدبودار کیچڑ سے لی گئی تھی۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے، اس نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ علماء بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے الگ الگ حصوں کی مٹی کو ملا کر حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا تھا۔ اسی وجہ سے انسان کے رنگ، شکل اور مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ کسی کا رنگ گورا ہوتا ہے، کسی کا سانولا اور کسی کا کالا، اور ہر انسان کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مٹی سے بنایا۔ جب ان کا جسم بن گیا تو کچھ سمے تک وہ مٹی کا بنا ہوا جسم ایسے ہی رہا۔ فرشتے اسے دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق سے کیا کام لینے والے ہیں، اور اسی دوران ابلیس بھی اس جسم کو دیکھتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اس جسم کے پاس سے گزرتا تھا اور اسے ٹھوکر مارتا تھا۔ جب آواز آتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ یہ مخلوق کمزور ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہی انسان آگے چل کر اللہ کا خلیفہ بننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم پوری طرح بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی۔ قرآن شریف میں آتا ہے، جب میں اسے ٹھیک طرح بنا لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو وہ زندہ ہو گئے، اور پھر اللہ کے حکم سے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ ادب اور عزت کا سجدہ تھا۔ جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو سبھی فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر کرتے ہوئے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ یہی گھمنڈ اور تکبر اس کی تباہی کی وجہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نکال دیا۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی قد کاٹھی آج کے انسانوں سے بہت بڑی تھی، اور سمے کے ساتھ انسانوں کی لمبائی کم ہوتی چلی گئی۔ اسلام کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے، پوری انسانیت کے باپ ہیں، اور وہ اللہ کے پہلے نبی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم بھی سکھایا، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، یعنی انسان کو علم اور سمجھ دی گئی جو اسے باقی مخلوقات سے الگ بناتی ہے۔ دوستوں، اس طرح قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، ان میں روح پھونکی اور انہیں اس دنیا کا پہلا انسان بنایا اور پہلا نبی بنایا۔ ہم سب انسان دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ اگر آپ کو اسلام سے جڑی ہوئی ایسی ہی معلومات پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔